بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر سے کیا مراد ہے، تقدیر کا کیا مطلب ہے اور قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جو اچھے یا برے کام کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح قسمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب میرے دوستو اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ تقدیر اور قسمت یہ دونوں ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس اندازے یا منصوبے کا نام ہے جس کے تحت اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ اندازہ کیا ہوتا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ گاڑی یا کار زمین پر چلنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جبکہ جہاز ہوا میں اور کشتی پانی پر چلنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ان تینوں میں وہ تمام ضروری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں جو بالترتیب زمین، ہوا اور پانی میں ان کا چلنا یقینی بناتی ہیں۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور پوری کائنات جس مقصد کے لیے بنی ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شے کی تخلیق کرتے وقت پورا لحاظ کیا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے جس کے خلاف ورزی کوئی چیز کبھی نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے تقدیر، اندازے اور منصوبہ بندی کے اسی اصول پر بنی ہے۔ اس بات کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات سکون کی چیز بنائی، اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور سورج اپنے ایک معین مدار میں گردش کرتا ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ پس ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرما دیا 2 دنوں میں، اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وحی کر دیے، اور ہم نے آسمان زریں کو چراغوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس رب کی پاکی بیان کرو اور جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی۔ ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ میرے دوستو، علم و حکمت اور قدرت کی صفات پر مبنی اللہ تعالیٰ کی یہی وہ تقدیر ہے جسے آج کل کی زبان میں ہم منصوبہ بندی، پلاننگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر پوری کائنات ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ چلتی ہے، اور اسی بنا پر انسانوں کے لیے اس دنیا میں جینا ممکن ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی نہ وجود میں آ سکتی ہے اور نہ برقرار رہ سکتی ہے۔ تقدیر کا یہی اصول کائنات کی دیگر چیزوں کی طرح انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک انسان کو کن والدین کے یہاں پیدا ہونا ہے، مرد و عورت میں سے کیا روپ اختیار کرنا ہے، اس کی جائے پیدائش، قوم اور نسل کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ذہانت و صلاحیت کا معاملہ کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور قدرت کے تحت طے ہے۔ اسی تقدیر کے تحت یہ بات بھی متعین ہے کہ انسان کے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا۔ مثلا وہ زہر کھائے گا تو مر جائے گا، اور غذا لے گا تو صحت اور طاقت حاصل کرے گا۔ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جل جائے گا، اور اگر اسی آگ پر کھانا پکائے گا تو وہ قابل ہضم خوراک میں بدل جائے گا۔ اس اصول پر وہ اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتا ہے اور اپنے حالات کو بدتر بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ تقدیر یا قسمت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کریں اور جو کچھ مقدر ہے وہ انہیں ملتا رہے گا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملنا ہے اور جتنا کچھ ملتا ہے وہ بلا شبہ طے ہے، مگر ساتھ میں کاتب تقدیر نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ انسان جو بھی کرے گا اسے اسی حساب سے دیا جائے گا۔ تاہم انسان سے متعلق ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ اسے اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آزمائش 2 اجزاء پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو اچھے برے حالات سے آزمایا جائے گا، دوسرا یہ کہ ان حالات میں دیکھا جائے کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو دکھ اور سکھ دونوں سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ بڑی عظیم اور فیاض ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل والا بنتا ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔
میرے دوستو، اس آزمائش کے پہلے جز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے برے حالات سے گزارتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بعض مسائل اور حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی معمولی سی کوشش یا کم صلاحیت کے باوجود اسے بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ نعمتیں اور مصائب انسان کے امتحان کا وہ پرچہ ہے جسے خالق کائنات نے خود ترتیب دیا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم میں ایسے بیان کیا گیا ہے، اور وہ تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی ہے، نہ زمینی پیداوار میں اور نہ تمہارے اپنے نفوس کے اندر، اور اسی طرح کوئی نعمت بھی مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ اکڑنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت اور اذن کے تحت ہوتا ہے، اور اسے انسان کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ جو بدل سکتا ہے اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو نہ بدلا جا سکے اس کے لیے صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اصل میں پانے یا کھونے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر طرح کے حالات میں دراصل اس کے رویے، سوچ، نیت، محرکات اور عمل کو پرکھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اچھے برے اعمال جن پر انسان کی آخرت کا انحصار ہے، ان کو کرنے میں انسان بالکل آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر انسان حالات کے جبر کی بنا پر ان اعمال کو سر انجام نہ دے سکے تو محض عزم و ارادہ کرنے پر بھی اس کا اجر یا سزا لکھ دی جاتی ہے۔ جیسے انسان اگر حج کا پختہ عزم کر لے اور کسی سبب سے حج پر نہ جا سکے تو بہرحال اسے اس عظیم عبادت کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ میرے دوستو، انسان کی تقدیر سے مراد اس کے ساتھ پیش آنے والے اچھے برے حالات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے برے اعمال انسان اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے، یہ پہلے سے نہیں لکھے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یہ اس وقت لکھے جاتے ہیں جب انسان ان کو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر یقیناً نگراں مامور ہے، عالی قدر لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تاہم ایک اور چیز ہے جو تقدیر سے الگ ایک جدا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صاحب علم ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ زمان و مکان کی ہر پابندی سے بلند ہے، اس لیے ان کا علم بھی ایسی پابندیوں سے بلند ہے۔ جس طرح وہ بیک وقت یہ جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک بند کمرے کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی بیک وقت جانتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ لیکن معاملہ یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جاننے کی وجہ سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ ہم ایک کام اپنی مرضی اور مکمل اختیار سے کرتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کی بنا پر اس کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ ٹی وی کا کوئی پروگرام اگر 2 دفعہ نشر ہوتا ہے تو جو شخص اسے پہلی دفعہ دیکھ لے وہ دوسری دفعہ نشر ہوتے وقت یہ بتا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے بتانے سے وہ انجام رونما نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے دیکھ لینے کی بنا پر اسے انجام کا علم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اسے ہر چیز کا پہلے سے علم ہوتا ہے، مگر وہ چیز اصلاً اس کے علم کی بنا پر واقع نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔